الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 173 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 174 سے لے کر 176 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور ہماری صورت انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے برہان یعنی واضح دلیل آ چکی۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف بڑا واضح نور نازل کیا ہے۔ فاما الذین آمنوا، تو پس جو لوگ ایمان لائیں باللہ اللہ کے ساتھ، واعتصموا بہ، اور اس کو مضبوطی سے تھامیں، فسیدخلہم فی رحمت منہ،
تو ان قریب وہ ان کو اپنی جانب سے خاص رحمت میں داخل کرے گا، وفضل اور فضل میں، ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما اور ان کو ہدایت دے گا سیدھے راستے کی جانب۔ یستفتونک یا آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہیے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، لیس لہ ولد اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک تو اس کے لیے نصف ہے جو وہ چھوڑ جائے، وہو یرثھا اور یہ اس کا وارث بنے گا، ان لم یکن لہا ولد اگر اس کا یعنی بہن کا بھی کوئی اولاد نہ ہو۔ فإن كانت اثنتین تو اگر یہ دو ہوں یعنی دو بہنیں ہوں، فلہما الثلثان تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہے، مما ترک اس میں سے جو وہ چھوڑے گا۔ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء اور اگر وہ بھائی مرد اور عورتیں ہوں، فللذکر مثل حظ الانثیین تو پس مرد کے لیے عورت کے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے، یعنی حظ الانثیین 2 عورتوں کے برابر۔ یبین اللہ لکم اللہ رب العزت تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، ان تضلوا کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بڑا ہی علم رکھنے والا ہے۔ سورت کے ابتداء میں اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور پھر پہلے احکامات مالی احکامات ہی تھے، اور پھر آگے چل کے وراثت کے احکامات بیان ہوئے، پھر کفار کے ساتھ کس طرح سے مجادلہ کرنا ہے، اور اہل کتاب کے جو مختلف قسم کے بدعقیدگیاں تھیں ان کا تذکرہ ہوا، اور آخر میں اب پھر اختتام مالی معاملات کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے تمہارے طرف ایک واضح دلیل اور نور مبین نازل کر دیا ہے، اور یہ نور مبین قرآن کی صورت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ایک حجت اور نور تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں جو اللہ پر ایمان لائے اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کو تھام لے۔ مضبوطی کے ساتھ اللہ کو تھامنا کیا ہے کہ پورے اسلام کے اوپر عمل کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جائے۔ تو جو انسان جس قدر اسلام پر عمل پیرا ہے اتنا ہی وہ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوں، اور جتنا اسلام کے احکامات سے جو دور ہے اتنا ہی اس کا اسلام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہے۔ تو فرمایا جو بندہ مضبوطی کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس دین کو تھام لے، اللہ کو تھام لے، ان قریب اللہ اس کو اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا۔ کہ عمل کا نتیجہ اللہ کی رحمت کا حصول ہے، باقی تو اللہ نے خاص اپنے فضل سے عطا فرما۔ جنت اللہ کا فضل ہے، جنت انسان کے عمل کا استحقاق نہیں۔ عمل کا استحقاق تو عمل ہی تھوڑا ہے، استحقاق بھی تھوڑا سا ہی بنتا ہے۔ دنیا میں انسان نے تھوڑا سا عمل کیا، اس کا بدلہ بھی دنیا میں تھوڑا سا ہی بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر برابر بدلہ عطا فرمائے تو پھر تو دنیا کی زندگی میں ہی انسان کو جو کچھ ملا ہے اس کا بدلہ برابر ہو جائے، لیکن آخرت کی نعمتیں یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل ہے۔ اس لیے فرمایا اور اس فضل کا ایک نتیجہ کیا ہے، یہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اللہ ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما دے۔ تو جو بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت کا اس پر فضل اور رحمت ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ دیکھے کہ صراط مستقیم کو اس کو صراط مستقیم کی کتنی سمجھ۔ اللہ کا فضل اسی کو ملے گا جس کو دنیا میں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوگی۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر جو القرآن ہے، اور جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے، انسان نے دن میں کتنی مرتبہ دہرانا ہے، ہر جگہ پڑھتے ہوئے اللہ نے اس دعا کو اس میں مقرر کر دیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ جو صراط مستقیم ہے، ہدایت ہے، اس کی بار بار اللہ سے دعا مانگنی پڑتی ہے، اور پھر اس پر ثابت قدم رہنے کی بار بار دعا مانگنی پڑتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے وسوسے میں آ کر انسان اس صراط مستقیم سے گمراہ ہو جائے اور ایسا کوئی عمل کر بیٹھے جس پر اس کا خاتمہ خیر پر ہونے کے بجائے اللہ کی نافرمانی پر ہو۔ اب فرمائے آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو آپ ان کو کہیے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے،
آیت نمبر 11 میں بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا، یہاں اس کی مزید توضیح کر دی گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مرض الموت میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے تو میں بے ہوش ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، تو پانی کے چھینٹے جب مارے تو میں جو ہے مجھے افاقہ ہو گیا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، میرے مال کا کیا ہوگا، وہ کون میرا وارث بنے گا؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ تو کلالہ وہ ہوتا ہے جس کے باپ اور دادا میں سے بھی کوئی زندہ نہ ہو اور اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹے نہ بیٹیاں، تو اب اس کی جائیداد کا وارث کون ہوگا؟ تو اس پہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اس کی جائیداد کا وارث کون ہوگا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہیں جبکہ اس کی بہن ہے، کیونکہ اب اس کے ورثاء میں جو ورثاء پہلے سورت کے آغاز میں یوصیکم اللہ فی اولادکم وہاں پر ذکر ہوئے، ان میں سے کوئی بھی صاحب اصحاب الفروض میں سے کوئی بھی موجود نہیں، تو اب کون ہے؟ اب وہ ہے کہ اس کی اگر بہن ہے تو اس کے لیے نصف ہے، تو جو باقی نصف بچے گا وہ کہاں جائے گا؟ جو باقی نصف قریبی رشتہ دار بقایا ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا، اور وہ پھر اگر مرد اور عورتیں مکس ہیں تو ان میں اسی طرح للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ہوگا۔ اور یہ کیفیت ہر جگہ مختلف ہو سکتی ہے، کسی کے قریبی رشتہ داروں میں زیادہ رشتہ دار ہو سکتے ہیں، کسی کے قریبی میں کم ہو سکتے ہیں، تو جو باقی نصف ہے وہ ہر ایک کے احوال کے مطابق علماء سے جا کر پوچھنا پڑے گا کہ ہمارے یہ ورثاء موجود ہیں، اب کس کا کیا حصہ بنتا اور کس کا نہیں بنتا۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ بندہ وارث بنے گا، یعنی جس کی اپنی کوئی اولاد نہیں، اگر اس کی بہن کوئی ہے جو اس کی وارث بن سکتی ہے تو یہ بھی اس کا وارث بن سکتا ہے، بالکل اسی طرح کہ اگر اس کی بہن فوت ہو جائے اور اس کی بھی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر یہ اس کا وارث بنے گا۔ اور فرمایا اگر وہ بہنیں 2 ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے، اور پہلے بھی بات ہو چکی کہ 2 یا 2 سے زائد سب کا حکم ایک ہی ہے۔ اور اگر وہ مرد اور عورتیں بہن بھائی یعنی ملے جلے ہیں تو پھر وہی والا قانون ہے فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ تو فرمایا اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم ان معاملات میں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے وہ گمراہ ہیں، یا اپنی مرضی کی فیصلے کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں گمراہ ہیں۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کو اختیار کر، تو انسان کو وراثت کے معاملات پہ بہت توجہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات تفصیلاً قرآن میں ہی ذکر کر دی تاکہ لوگ اس معاملے کے اندر ڈنڈی نہ ماریں، کیونکہ مال کے معاملات میں عموماً دل کے اندر شوق پیدا ہو جاتی، میں یہ لے لوں، میں وہ سمیٹ لوں، میں یہ کر لوں، اور انسان ہیلے بہانے تلاش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیلے بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے۔ ابھی ہم کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، کس تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس دروازے کو بند کر رہے ہیں کہ جہاں سے دھوکہ دہی، فراڈ اور دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھایا جا سکتا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں اور لوگ حلال کمائی کی طرف جائیں، حرام کی طرف نہ جائیں۔ تو ایسے میں یہ سمجھنا کہ جی فلاں بس نہیں لے گا، یا اخلاقی طور پر ایسی صورتحال پیدا کر دینا کہ خواتین بہنیں وہ اپنا حصہ طلب ہی نہ کر سکیں اور سمجھنا کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے، یہ ساری جو جہالت ہے یہ انسان کو گمراہی پر لے جاتی ہے، اور ایسے بندے کے لیے وہ مال حلال نہیں ہو جاتا۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے سورہ النساء مکمل ہو گئی، آگے رمضان المبارک ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو سورہ آل عمران سے ہماری کلاس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا اور سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی مردے کی صورت میں تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا، اگر کوئی بندہ ہے اس کی زمین ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا